جیسا کہ گزشتہ ہفتہ جو ہے وہ شائستہ کے نام پہ تھا اور مجھے شائستہ پر بات کرنی تھی، لیکن میں انتظار میں تھا کہ چلیے کوئی اور پہلے بات کر لے. تو کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو بعد میں پھر ایک لاک سا لگ جاتا ہے. وہ وجہ مجھے نہیں خیر معلوم، ایسا نہیں کہ میرے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، یہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال پتہ نہیں کیوں. اور جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں وہ بہرحال اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے، اس نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا. اب شائستہ سے تعلق تو میں بہت دفعہ بتا چکا کہ کس طرح سے، چاہے جو ملاقات یہاں پہ گروپ میں ہی ہوئی، اس کے بعد ہماری ملاقات کبھی بھی نہیں ہوئی اس کے علاوہ، لیکن تعلق بہت پرانا ہے. وہ یہ 78 کی بات ہے. نثار خان ایک آرٹسٹ جو کمرشل آرٹ کرتے تھے، تو وہ کافی مدت جو ہے وہ گزار کر کسی سعودی کنٹریز میں سے کسی ایک میں وقت گزار کر آئے تھے. تو عباس کا کسی طرح سے ان تک پہنچ گیا اور وہ ملنے آئے ان سے. ہم گرین بیلٹ میں ہوتے تھے. گرین بیلٹ ایک ایسا علاقہ تھا جو PCHS میں ہی تھا اور بالکل آخری ایک لائن تھی یہ، جس کے ساتھ بہت بڑا ایک پلے گراؤنڈ تھا ایک فرنٹ پہ، اور بیک سائڈ سے محمود آباد شروع ہو جاتا تھا. تو ہم اصل میں تو اس دور میں پھر ایک حصہ ہمارا محمود آباد میں تھا اور ایک حصہ PCHS میں تھا. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم وہاں رہ رہے تھے اس دور میں. مجھے آج تک وہ گھر خوابوں میں آتا ہے، کبھی نہیں بھول سکا اس گھر کو. 55 گرین بیلٹ PECHS یہ اس کا ایڈریس تھا. خیر، تو وہاں پر نثار بھائی ملنے آئے، وہ منظر مجھے یاد ہے. اور پھر کبھی کبھار وہ آ جاتے تھے. ابا کو گفتگو کا فن آتا تھا، بہت سی خصوصیات. چونکہ جمیل لخ صاحب کو لوگ جانتے ہیں اس لیے میں ان کا نام لے لیتا ہوں. میرے ابا کو جانتا کوئی نہیں ہے، تو لیکن کئی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میں جمیل لخ صاحب کو کیسے جانتا ہوں. جمیل لخ صاحب کو جاننا میرے لیے اس لیے بھی آسان ہو گیا کہ میرے ابا میں بہت سی وہی باتیں تھیں، سیم ہی تھی وہ، سوائے اس کے کہ ان کو اپنا آپ کو کیش کروانا اور خود کو کامیاب کروانا نہیں آتا تھا. اور اس میں اپنے ابا کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا، قسمت نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا. خیر، یہ تو تھا ایک ایسا بیک گراؤنڈ جس میں نثار بھائی سے ملاقات ہوئی. پھر 85 میں ابا تو چلے گئے لاہور، میں کراچی میں ہی رہ گیا. تو اتفاقاً چونکہ پھر صرف میں تھا اور میری فیملی پھر شروع ہو چکی تھی اپنی، تو میں محمود آباد میں اس گلی میں جا کے رہا پھر جہاں نثار بھائی کا گھر تھا. تو نثار بھائی سے بہت اچھا ملنا جلنا شروع ہو گیا. اور پھر وقت گزرتا گیا. نثار بھائی کی بیٹی جو بڑی تھی اور پھر وہ اور بڑی ہو گئی، اور اس کی شادی، لبنہ کی شادی ایک عمران خان نامی لڑکے سے ہو گئی، اور یہ لڑکا مومن بھائی کا چھوٹا بھائی تھا. اب عمران سے کچھ بھی بات ہوتی تھی، عمران کا میرے گھر آنا جانا نثار بھائی کی وجہ سے اس سے تعلق بن گیا، لبنہ کی وجہ سے لبنہ کا ہمارے گھر میں بس اسی طرح سے آنا جانا تھا جیسے بچوں کی جو سہیلیاں تھیں، یا اور نثار بھائی اس کے ساتھ گپ شپ، روزانہ شام کو ملاقات، یہ سب کچھ ہمارا. نثار بھائی کی بہنیں ہمارے گھر میں آنا جانا ان کا، حالانکہ یعنی وہ پردے وردے کے بہت سختی سے پابند تھے وہ، لیکن ہمارا ان کے ساتھ تعلق بڑا اچھا تھا، فیملی کی طرح سے تھا. تو عمران اتفاق سے یہ ہوا کہ مومن بھائی سے بھی میری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن عمران کی ہر بات مومن بھائی پہ ٹکتی تھی. ارے یار شاہد بھائی، وہ ذرا اس اسٹائل میں بولتا ہے، یار شاہد بھائی مومن بھائی صاحب کی ملاقات. او بھائی کسی دن مجھے پکڑتے اور لے چلتے. میرا خیال ہے اگر وہ یہ حرکت کر لیتا تو وہاں مومن بھائی سے بھی ملاقات ہو جاتی اور شائستہ سے بھی ملاقات ہو جاتی.
لیکن خیر ایسا نہ ہو سکا اور ہم بالآخر 2008 میں کراچی سے موو ہو کے لاہور چلے گئے. اور پھر میرا خیال ہے کہ چونکہ مجھے پتا تھا شائستہ کو میں جانتا تھا، مجھ سے نثار بھائی نے ذکر کیا ہوا تھا اور عمران نے ذکر کیا ہوا تھا، تو جب شائستہ سے فیس بک پہ تعلق بنا تو بس ہلکے پھلکے کچھ کمنٹس، کوئی ایسی بات ہماری ہوئی. شائستہ کو یوں لگتا تھا کہ جیسے شاید میں شائستہ کو نہیں جانتا، لیکن میں شائستہ کو بہت اچھی طرح یعنی اس تعلق کو جانتا تھا. اور پھر ہماری ملاقات جو ہے وہ گروپ میں ہوئی. دیکھا نا، پیچھے لمبی کہانی تھی، شاید آپ کو نہیں پوری طرح سے معلوم تھی. تو اب میں جتنا گروپ میں بس پھر شائستہ کو جانا، مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا وہی تعلق اسی طرح سے ہے جیسے عمران سے ہے، جیسے کہ اگر وہاں ہم کراچی میں ہوتے تو ہمارا آنا جانا ہوتا. شائستہ نے اتنی جلدی یہ سب، وہ جو ایک اجنبیت کا فاصلہ سا ہوتا ہے وہ طے کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں اتنا سارا وقت یہ تھوڑے سے چھوٹے سے گلاس میں مدتوں کی بوتلیں ڈل گئیں. تو خیر جی، اب جو شائستہ کی شخصیت ہے، ظاہر ہے کہ میں غائبانہ، اور میں اس کو اپنی جو ہے سکس سینس سمجھ لیں یا ایک وجدانی نالج اس کو نام دے دیں، اور جو آپ کسی کو دیکھ کے، تصویروں کو دیکھ کے، باتیں سن کے یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ اس سے وہ آپ ایک پرسیو کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں. اس سے میں یہی جانتا ہوں کہ شائستہ بہت بہت اعلیٰ، اب اس کو خاتون کہہ لیں، لڑکی کہہ لیں، کیونکہ یہاں پر مجھے یہ جان بوجھ کر میں 2 لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ شائستہ کا جو پہلا بہت اسٹرانگ میں تعارف میرا جانا ہوا جو میں دوں گا، میں کہوں گا کہ وہ ایک ایسی بچی ہے جو بس جلدی سے ماں بن گئی. اب یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کی شادی بہت جلدی ہوئی، اور ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ جن کی بھی شادی بہت جلدی ایج میں ہو جاتی ہے. لیکن شائستہ کی شخصیت میں یہ چیز بہت اسٹرانگلی موجود ہے، گو کہ وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی. وہ خود کو بہت وہ میچور ہے بھی، ایسا نہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میچور نہیں ہے، وہ بہت میچور ہے، بہت سمجھدار ہے. لیکن وہیں کہیں وہ ایک بچی ہے جو ماں بنی ہوئی ہے، ماں بن گئی ہے، اور اس کا وہ پارٹ بھی اسٹرانگ ہے. تو یہ اس کی شخصیت کا پہلا. اور اگر اسے بطور آرٹسٹ، بطور شاعرہ دیکھا جائے تو وہ خود کو پتہ نہیں کیوں بہرحال بطور شاعرہ کے اتنا کمفرٹیبل نہیں سمجھتی شاید، یا اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتی، جبکہ ہماری نظر میں تو وہ اسٹرانگ ہی ہے. یہ بہرحال چونکہ گھر میں ایک، جن کے بھی گھر میں بڑا درخت موجود ہوتا ہے، وہاں چھوٹے پودوں کے ساتھ یہ تو ڈاؤٹ کا مسئلہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے ان کے ساتھ، یہ تو لگ جاتا ہے ان کے ساتھ. تو خیر اس میں اس کو قصوروار نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے گھر میں انور شعور صاحب کا، تو جہاں شعور کا یہ مقام ہو، سٹینڈرڈ ٹارگٹ یہ ہو، وہاں پھر ظاہر ہے کہ آپ کو کتنا بھی آپ اس کا تعاقب کریں، آپ کو اپنی دوڑ کم ہی لگتی ہے. تو یہ تو ہوتا ہی ہے. اب رہی بات بطور آرٹسٹ کی، تو میں تم سے یہی کہوں گا کہ وہ بہت اسٹرانگ اور بہت اسٹرگل کرنے والی ہے. بہت ساری چیزیں اگر اس میں بطور آرٹسٹ اگر کمزور بھی ہیں، جیسے کہ رنگوں سے وہ ہمیشہ بھاگتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے، لیکن اس میں جو سب سے پھر پازیٹیو اور اسٹرانگ پہلو ہے کہ وہ ان کے آلٹرنیٹ تلاش کرتی ہے. یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، جیسے جو کمی ہوتی ہے اسی کمی کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. نہیں، وہ بڑے کلیور طریقے سے اس کمی کو پورا کرتی ہے کسی اور چیز سے، آلٹرنیٹ سے. تو وہ چاہے اشکال ہوں، چاہے فارم ہو، چاہے اپنے موضوعات ہوں،
جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو فیگرز وہی فیمیل فیگرز ہیں وہ اب پہلے سے بہت پرتاثر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کئی دفعہ کسی کو ایک کرٹک جو ہے اچھا کام کرتا ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ کے اندر کی گہری چیزیں ابھار کر سامنے لے آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ وہ برا کام بھی کرتا ہے کہ وہ جو ان کی ایک ڈیلیبریٹلی کیا ہوا یا بغیر اویئرنس کے کیا ہوا، ابھی مجھے اس کا متبادل بہتر لفظ نہیں ذہن میں آ رہا، انکانشیسلی کیا ہوا جو کام ہوتا ہے، اور اس کی جو اسٹرانگ فیل ہوتی ہے جب ایک کرٹک اس کو کانشیس میں لے آتا ہے اس کے انکانشیس سے، تو ایک طرح سے اس کے ساتھ یہ زیادتی بھی کرتا ہے یہ، کیونکہ وہ اس کی وہ اسپونٹینیس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ لیکن شائستہ بہرحال اتنی کچی آرٹسٹ نہیں ہے، وہ میرے یہ کہنے سے زیادہ متاثر ہوگی، وہ اس پہ ڈٹی رہے گی، وہ اس کو اور زیادہ اس کو آگے لے کے جائے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو فیمیل فیگرز ہیں وہ فلیٹ ہونے سے 2D ہونے سے بہت 3D ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب وہ جہاں آنکھیں چراتے ہوئے یا لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اب وہ یوں لگتا ہے جیسے اپنے ویور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ صرف فیگر نہیں ہے، یہ شائستہ کے اندر ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی شخصیت میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے اگر شائستہ کو دیکھیں تو اس شائستہ میں اور آج کی شائستہ میں بھی فرق آ رہا ہے، بالکل اس کی پینٹنگ کی طرح سے، اور یہ بہت پازیٹیو بات ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 5 سال بعد بالکل کچھ اور ہوگی، یہ میں اس کے لیے بیسٹ وشز کی طرح سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ایک وجدانی یقین کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ بہت سیکھنے والی ہے اور بہت دوڑ لگانے والی ہے، لگتا ہے بڑی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو گئی، بالکل گر گئی، ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی اور ہار مان گئی اور تھوڑی سی روتی ہوئی بھی، لیکن وہ ان کا سب کا توڑ کرنا بھی جانتی ہے اور وہ کر لیتی ہے۔ تو چلیے، باتیں تو ابھی بھی بہت سی ہیں لیکن یہاں میں لطیفہ سناؤں گا وہی والا کہ وہ ایک صاحب جو جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو سامنے کوئی کیلے بیچ رہا تھا، اس نے پوچھا کیلے کیسے دے گا؟ اس نے کہا 18 روپے۔ اس نے کہا سارے کیلے کتنے؟ انہیں سارے کیلے نہیں بیچے گا۔ کیوں بھائی؟ تو پھر سارا دن کیا بیچے گا؟ ابھی تو اگلے کچھ اور تھوڑے عرصے بعد 12 تو لوگ ہیں اس گروپ میں بھائی، اس کے بعد پھر ایک ہفتہ آئے گا نا، گھوم پھر کے تھوڑے عرصے بعد 3 مہینے بعد تو آتا رہے گا، تو پھر بھی تو باتیں کرنی ہے۔ چلیے جی، ٹھیک ہے۔